تسکین کا احساس نکل جاتا ہے منہ سے، میں لفظ وفا کہنے کا کرتا ہوں ارادہ، بے ساختہ عباس نکل جاتا ہے منہ سے۔ اب آپ کے سامنے جمعیت الاسلام والمسلمین ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، سینئر وائس پریزیڈنٹ شیعہ علماء کونسل پاکستان، قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ ساجد نقوی صاحب کے نمائندہ خصوصی، صوبائی امن کمیٹی اتحاد بین المسلمین کمیٹی کے ممبر اور نیشنل علماء و مشائخ کونسل کے کور کمیٹی کے ممبر جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ عارف حسین وادی صاحب ہم میں موجود ہیں۔ میں ان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنے ہم اعلیٰ قیادت کے عہدوں پہ فائز شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک جسارت کرنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ یہ عشرہ تو اختتام پذیر ہونے کو ہے، تو نیکسٹ سال جب یہ امن کمیٹیوں کی اور کور کمیٹیوں کی میٹنگ ہوتی ہیں تو ہر تحصیل پہ ہر ضلع پہ جو عزاداران امام حسین علیہ السلام کو مسائل درپیش ہیں ان سے آگاہی حاصل کی جائے، اور پوری طاقت کے ساتھ ہمت کے ساتھ ان کو ایوان اقتدار کے سامنے رکھا جائے، اور جہاں جہاں عزاداری میں حائل رکاوٹیں ہیں ان کا ہر صورت خاتمہ کیا جائے۔ ہم پورے عزاداران امام حسین آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ کا حکم ہوگا تو ہمیں اپنے جان مال اولاد کی عزاداری امام حسین کے آگے کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارا سب کچھ حاضر ہے، لیکن اگر ہم انفرادی طور پہ کوئی بھی سٹیپ لیں تو پھر شاید ہماری قیادت سے بھی ہمیں مزاحمت کا سامنا ہو، انتظامیہ کی جانب سے بھی ہمیں مزاحمت کا سامنا ہو، تو اس لیے ہم انفرادی طور پہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے جو ہے وہ گریز کرتے ہیں۔ میں اپنی قیادت سے گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ اگلے سال کسی جگہ پہ بھی ملک بھر میں کسی جگہ پہ بھی عزاداری میں کوئی رکاوٹ نہ بننے پائے، میری مؤدبانہ گزارش ہے اور میری امید ہے کہ ہماری قیادت ہمارے اس پوائنٹ کو نوٹ فرمائیں گے۔ میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب عارف حسین وادی صاحب، برائے خوش نوجی محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ یہ عبادت ہے اور فرش اعلیٰ کی وہ عظمت ہے، اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے، جو دکھی انسان یہاں آئے گا، جو پریشان حال انسان یہاں آئے گا، جس کی زندگی میں مشکلات ہوں گی وہ فرش اعلیٰ پہ بیٹھے گا، جو حاجت مند یہاں آئے گا، ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا، کہ جہاں بھی ذکر اہل بیت ہوگا اس فرش اعلیٰ پہ کچھ محب اہل بیت بیٹھے ہوں گے،
تو جو بھی ان کی حاجت ہوگی اللہ کی ذات پنجتن پاک کے صدقے ان کی وہ حاجت روا فرمائے گا۔ مشکلات آسان ہوں گی۔ اپنی مشکلات کی آسانی کے لیے، پریشانیوں کے رفع دفع ہونے کے لیے، حاجتوں کے روا ہونے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات محمد و آل محمد۔ اپنے گناہوں کی بخشش، مرحومین اہل ایمان جتنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اہل اسلام سب کی بخشش کے لیے صلوات پر محمد و آل محمد۔ حضرت صاحب العصر و زمان، ہم حاضر ہوئے ہیں کہ مولا کو کربلا کی مصیبت پہ قدسہ ادا کریں۔ یقیناً مولا یہ قدسہ قبول فرمائیں گے۔ ان کی خوشنودی اور فرزند علی و زہرا کی جلد ظہور کے لیے بلند آواز میں صلوات پر محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، صلوات محمد۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اس فرشدہ پہ آنا بیٹھنا، بانیان کا فرشدہ بچھانا اور اہتمام کرنا، جتنے دوست احباب جوان بچے انتظامات میں مصروف ہیں، کوئی پانی پلانے میں مصروف ہے، کوئی فرش بچھانے میں مصروف ہے، کوئی علماء و ذاکرین کی خدمت میں مصروف ہے، اور سارے ظاہر بہت بڑا فنکشن ہے، بہت بڑے کام ہیں۔ جو خدمت انجام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ وہ قبول فرمائے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ مجلس عبادت ہے، ہم اس کو عبادت شمار کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا بھائی جو ارشاد فرما رہے تھے، یہ ملک، یہ پاکستان، اس کا آئین اسلامی ہے۔ عبادات میں کسی بھی مسلک اور مذہب کی عبادات میں آئین پاکستان رکاوٹ نہیں بنتا، ممکن نہیں ہے کہ رکاوٹ بنے، اور اگر آئین رکاوٹ نہ بنے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ ذکر حسین، عزاداری حسین، جو ہماری عبادت ہے، ہمارا مشن ہے، ہمارا ہدف ہے، اس کو کوئی روک سکے یا کوئی رکاوٹ ڈال سکے۔ میں بڑے واضح الفاظ میں، بڑے آداب کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ عزاداری ہماری عبادت ہے، اور میں یہاں اسی مجمع میں آپ مجھے ملے ہیں، شیعہ سنی موجود ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، میں خود یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یا کسی مجلس میں کسی دوسرے مسلک کے مقدسات کی توہین ہو، وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمارے نزدیک شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر توہین نہ ہو، اگر اس ملک کے استحکام کی بات ہو، اگر اس ملک میں اتحاد و وحدت کی بات ہو، اگر اس ملک کی سالمیت کی بات ہو، تو میرے خیال میں اس کو تو آئین پاکستان پروموٹ کرتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کی اجازت نہیں دیتا۔ لذا میں یہ عرض کروں گا، انتظامیہ جو ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اس شدت کی گرمی میں انتظامیہ کے لوگ ڈپٹی دے رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ان کو کیا اجر دے سکتا ہوں؟ مولا حسین کی ماں انشاءاللہ ان کو اجر دے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ عزاداری میں کسی قسم کوئی رکاوٹ کہیں بھی نہیں ہے، پورے ملک میں یہ بات کر رہے تھے۔
محرم سے پہلے جتنی باتیں ہوئی، میں پیس کمیٹی، میں صوبائی پیس کمیٹی کے اجلاسوں میں ہوتا ہوں، میں وفاقی وزارت مذہبی امور اور وزارت داخلہ نے جو نیشنل علماء مشائخ کونسل بنائی ہوئی ہے ان کا اجلاس ہوا ہے، اور پورے ملک کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنی ہے۔ ہر مسلک کا ایک جید عالم دین شامل ہے اس میں، اور وزارت داخلہ کے نمائندے ہیں، وزارت مذہبی امور کے نمائندے ہیں، اور پورے ملک کے تشیع کی طرف سے اس حقیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کور کمیٹی کا میں ممبر ہوں۔ اب بھی میں یہاں بیٹھا ہوں، لیکن پورے پاکستان میں آزاداری کے جلوسوں کو، مجالس کو دیکھ رہے ہیں یہاں، اور مستقیم رابطے میں ہیں وزارت داخلہ کے ساتھ، وزارت مذہبی امور کے ساتھ، گورنر پنجاب کے ساتھ۔ اب میں سمجھتا ہوں کسی قسم کے کہیں بھی جہاں کوئی غلط فہمی تھوڑی پیدا ہوئی، اب وہاں ہم نے فوری رابطے کر کے دور کی۔ آپ لوگوں نے بتایا نہیں ہے مجھے کہ کوئی رکاوٹ ہے، اور میں یہاں کی جو انتظامیہ ہے ضلع کی، اور ڈی پی او صاحب ہوں، ڈی سی صاحب ہوں، اور اب مقامی جو انتظامیہ میں ان کی خدمت میں عرض کروں، یہ طے ہے کہ جو جلوس چل رہے ہیں پہلے سے 5 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، ان میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم قانون کے محافظ لوگ ہیں، ہم قانون اپنے ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم ہمیشہ پازیٹیو اور اتحاد بین المسلمین کا کردار بھرپور انداز میں اختیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے کام کرنا اپنی عبادت سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جلوس یا جو آزاداری کئی سالوں سے چل رہی ہے اس کو روکنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ میں یہ توقع رکھتا ہوں یہاں کی انتظامیہ سے، آگے ظاہر ہے اگر ملنا ہے تو مجلس کے بعد مجھے ملنے، اگر وزارت داخلہ سے بات کرانی ہے میں کرا دوں گا، اگر پنجاب کی حکومت سے بات کرانی ہے میں کرا دوں گا، لیکن اس طرح آزاداری کے راستے میں رکاوٹ، اور مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ دور تک یہ بات پھیل چکی ہے، بے چینی ہے پورے علاقے میں۔ اگر اس جلوس کو، اس آزاداری کو روکا جائے اور پورے علاقے کے جلوس عاشورہ کے روک جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر ہم نے ہی مسئلہ حل کرنا ہے، اور تو بہتر ہے ہماری بات توجہ سے سماعت فرمائیں، اور ڈائریاں لکھنے والے بیٹھے ہوں گے اور رپورٹیں دینے والے بیٹھے ہوں گے۔ میں بڑی ذمہ داری سے پیغام دے رہا ہوں کہ آزاداری روکنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ یہ ہماری شاہراہ کی حیات ہے یہ آزاداری، اور یہ آزاداری کسی آپ اہل سنت کے علماء سے پوچھ لیں، آپ اہل سنت کے ذمہ داران سے پوچھ لیں، آپ پورے ملک میں ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور پازیٹیو انداز میں محرم منا رہے ہیں۔ اتحاد بین المسلمین کے لیے ہم محرم منا رہے ہیں، انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں، ہر جگہ کہاں کون سا آئی جی چاہیے، کون سا وزیر اعلیٰ چاہیے، کون سا کمشنر چاہیے، ہم رابطے میں ہیں۔ میں یہاں کی انتظامیہ سے یہ عرض کروں گا بڑے ادب سے، آگے اس قسم کی رکاوٹیں کہ ہماری ڈائری میں نہیں ہے، ہمارے شیڈول میں نہیں ہے۔ جلوس نکالنا، آزاداری کرنا مومنین کا کام ہے، ڈائریوں میں لکھنا آپ کا کام ہے، شیڈول میں ڈالنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ کے لوگوں نے شیڈول میں نہیں ڈالا یا ڈائری میں نہیں لکھا تو ان کا قصور ہے جنہوں نے نہیں ڈالا۔ یہ جو 20 سال سے یہ آزاداری کر رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان مسائل کو حل کیا جائے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں یہ جو پولیس والے ڈیوٹی دے رہے ہیں نا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی قدر کیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، ان کا شکریہ ادا کیا کریں کہ اس دھوپ میں آپ کی آزاداری کا تحفظ کریں اور حفاظت کریں۔ ہم محبت کا پیغام دینے والے ہیں، ہم نفرت ایجاد کرنے والے نہیں ہیں، ہم اتحاد و وحدت کے لیے کام کرنے والے ہیں، ہم مسالے کے درمیان انتشار اور اختلاف ڈالنے والے نہیں ہیں۔ میں جب سے آیا ہوں یہاں اس علاقے میں، بہاڑی میں، چچا وطنی میں، ساہیوال میں، اب میں پہلی محرم سے مجالس پڑھ رہا ہوں۔ آپ اخباروں میں پڑھ لیں،
آپ ہر جگہ پڑھ لیں. اہل سنت کے علماء نے, اہل سنت کی مذہبی جماعتوں نے اب مجھے ویلکم کیا ہے اور ہمارے لیے پروگرام ارینج کیے ہیں. ہم ان کے مہمان ہیں, وہ ہمارے میزبان ہیں. یہاں کسی کو کوئی اعتراض نہیں, بالکل مطمئن ہو کر عزاداری کے پروگرام کرنے دیں. اور اگر اوپر سے آپ کو دباؤ ہے نا, آج اوپر سے فلاں کہہ رہا ہے, فلاں کہہ رہا ہے, مجھے بتائیں, وہ میں رابطہ کر کے حل کرا لوں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ, واہ جی واہ, واہ 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 واہ. پھر بھی صلوات پر محمد و آل محمد. میں زیادہ اس مسئلے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں جانتا ہوں, میں اس ملک کے قانون کو سمجھتا ہوں, میں اس ملک کے آئین کو سمجھتا ہوں. اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے. مجھے بہت موقع ملا ہے اس میں کام کرنے کا, اور اب بھی مختلف اداروں میں اور ان میں کام کر رہا ہوں, مختلف انسٹیٹیوٹ میں. اور اس میں جانتا ہوں آئین پاکستان کیا ہے. یہ دھمکی دینا چھوٹی لیول پر آ کے, میں بڑے ادب سے کہوں گا, دھمکی دینا کہ ہم FIR کاٹ دیں گے, ہم فوج شیڈول میں دے دیں گے. اور میرا بھائی فوج شیڈول بنا ہے ان دہشت گردوں کے لیے. آج وہ وزیرستان سے, افغانستان سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں, اسلحہ لے کے آتے ہیں, ان کو فوج شیڈول میں ڈالو, ان کا مقابلہ کرو. وہ تو آپ کا گریبان پکڑے اور غریب ازادار کو آپ دھمکی گے کہ ہم فوج شیڈول میں ڈال دیں گے. یہ قابل قبول نہیں ہے. ازاداروں کے لیے فوج شیڈول نہیں بنا, ازاداروں کے لیے FIR نہیں بنی. یہ فوج شیڈول بنا ہے دہشت گردوں کے لیے. ازادار حسین کا ماننے والا ہے, مظلوم ہے, قربانی دینے والا ہے, اپنا خون دینے والا ہے. کبھی دہشت گردی پہ ازادار یقین نہیں رکھتا. ازادار حسین پہ یقین رکھتا ہے. ازادار آزادی سے ازاداری کے حق میں ہے. ہاں, اگر انتظامیہ کو اور ان ڈائری لکھنے والوں کو کہیں کوئی اعتراض ہو کہ وہاں کسی مسلک کے خلاف بات ہوئی ہے, کسی مسلک کے مقدسات کی بات ہوئی ہے, میں اپنا نمبر آپ کو دے رہا ہوں, میرے نمبر پر رابطہ کریں. میں خود ان مومنین کو کہوں گا جو اس سطح سے کسی مسلک کی توہین کرے گا, ہم اسے سطح سے خود اتار دیں گے. قطر اہل سنت اہل سنت ہمارے مراجع آیت اللہ العظمیٰ علیہ سیستانی, آیت اللہ العظمیٰ علیہ خامنئی کا یہ فرمان ہے, اہل سنت صرف ہمارے بھائی نہیں ہیں, ہماری جان ہیں. جہاں اپنے مقدسات کی حفاظت کرتے ہیں, وہاں اہل سنت کے مقدسات کی حفاظت کرنا اپنے اوپر واجب اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. کسی کی جرات نہیں ہے کہ میرے سنی بھائیوں کے مقدسات کی توہین کریں. ہم خود ذمہ دار لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا پیغام بڑا واضح پہنچ گیا ہے. میں پھر ایک دفعہ بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ ازاداری میں چھوٹی چھوٹی باتیں اور یہ مسائل, ان پہ کسی قسم کی مسائل نہیں ہیں, مشکلات نہیں ہیں. ازاداروں کو تنگ نہ کیا جائے. آج 9 محرم ہے, کل 10 محرم ہے. ہم صرف ذکر حسین منا رہے ہیں. ہم کربلا میں جو نواسہ رسول بے دردی سے ذبح ہو گیا ہے, 3 دن کا بھوکا اور پیاسا, ہم اس کی یاد منا رہے ہیں. ہم زہرا کو پرسہ دے رہے ہیں. ہم زہرا زادیاں زینب ام کلثوم کی چادریں لوٹ گئی ہیں مسلمان, ہم ان کی یاد منا رہے ہیں, ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. ہم کبھی بھی شرارت نہیں کرتے. حسین نے کربلا سے مدینہ سے نکلتے وقت یہ فرمایا تھا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد المصطفیٰ وارید ان اسیر بسیرت جدی محمد المصطفیٰ و ابی علی المرتضیٰ. حسین نے کہا تھا کہ میرا مشن کوئی شرارت کرنا نہیں ہے, کوئی بغاوت کرنا نہیں ہے, کوئی سرکشی کرنی نہیں ہے. میں مدینے سے اس لیے نکل رہا ہوں کہ امت میں یزید نے جو بگاڑ پیدا کر دیا اس کی میں اصلاح کر سکوں. اس کی اصلاح کے لیے یہ گرمی بڑی شدت کی ہے, لیکن میں پیچھے جو مومنین ازادار بیٹھے ہیں نا, ان خدمت میں عرض کروں گا 9 محرم ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں میری گفتگو تو بلند آواز میں صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو نواسہ رسول کی یاد بنا رہے ہیں.
نواس رسول کون ہے؟ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا قرآن اگر تعارف لینا ہے اور قرآن سے پوچھتے ہیں یہ قرآن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، جو لا ریب ہے اور اس مقدس سینے پہ نازل ہوا ہے، جو مکتب اہل بیت کے نزدیک وہ سینہ بے عیب ہے، اس سینے میں کسی قسم کا نقص و عیب موجود نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس سینے کو ہم کہیں کہ جبرائیل چاک کرے اور اسے دھوئے آب زمزم کے ساتھ، نہیں، وہی رسول ارشاد فرماتا ہے۔ اب مسجد نبوی میں اب منبر رسول پہ کھڑے ہو کے رسول عربی یہ فرما رہا ہے، اکنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم پانی اور مٹی کے خمیر میں تھا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ میرے مولا علی مرتضیٰ مسجد کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئے، کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ پھر فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، علی آئے اپنے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا وکنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے ولی ہوں جب آدم پانی اور مٹی کے خمیر میں تھا۔ میں تو عرض کروں کہ ٹائم مختصر ہے، دل چاہتا ہے آپ کے سامنے بہت سی چیزیں رکھوں لیکن ٹائم نہیں ہے۔ ہم اس حسین کا ذکر مناتے ہیں جس حسین کے بارے میں اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، توجہ رکھنا، میں نے کہا نا قرآن لا ریب ہے، محمد کے بے عیب سینے پر نازل ہوا ہے، اسی قرآن سے ہم احکام لیتے ہیں۔ میرا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے اور یہ عقیدہ مجھے در علی سے ملا ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، جو اس شہر میں آنا چاہتا ہے چھت پھاڑ کر آئے گا تو چور ہوگا، دیوار عبور کر کے آئے گا چور ہوگا، لیکن اگر اندر آنا چاہتا ہے اور علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو دروازے سے آئے، اور میرے شہر علم کا دروازہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اس دروازے سے آئے گا تو علم حاصل کرے گا۔ ہم تو اس دروازے سے علم حاصل کرتے ہیں، ہم پیغمبر کی شان کو جانتے ہیں کہ نبی اکرم نبی مصطفیٰ کون ہے۔ قرآن سورہ نجم میں ارشاد فرما رہا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا یہ حبیب زبان نہیں کھولتا، اور جو کھولتا ہے جو کہتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ بڑا جملہ اگر علماء سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب خواہشات نفسانیہ کے مطابق زبان نہیں کھولتا، اگر کھولتا ہے تو وحی الہی ہوتی ہے۔ اب توجہ رکھ، اگر پیغمبر کہیں کہے نا الحسن والحسین امامان عادلان قاما او قعادا، حسن اور حسین دونوں عادل امام ہیں، خواہ وہ جنگ کریں خواہ وہ سلو کریں، اب پیغمبر کو وہ فرمان حجت ہے۔ اگر کہیں فرمائے حسین منی وانا من الحسین، اب میں نہیں سمجھوں گا کہ نواز سے ہونے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، بلکہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، خواہشات نفسانیہ سے بولتا ہی نہیں ہے، جو بولتا ہے وہ وحی الہی کے مطابق بولتا ہے۔ ہاں تو ایک اور میرا عقیدہ ہے، صلوات پڑھیں محمد یا رسول اللہ، تو پیغمبر ارشاد، جو پیغمبر ارشاد فرمائے میزان بنا لو آگے ما ینطق عن الہوی۔ اب میں اگر بولوں گا اپنی خواہشات کے مطابق بولوں گا، مجھے میرا بیٹا بیٹی اچھے لگتے ہیں میں ان کے لیے بولوں گا، نواسے پوتے اچھے لگتے ہیں ان کے لیے بولوں گا، بھائی بہن اچھے لگتے ہیں والدین اچھے لگتے ہیں، اپنی خواہشات نفسانیہ کے مطابق بولوں گا۔ لیکن محمد کے بارے میں اللہ کا لا ریب قرآن یہ کہہ رہا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا یہ حبیب وہ ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق بولتا ہی نہیں ہے۔ ایک اور آیت پیش خدمت ہے، جلدی ختم کروں گا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اور مسلمان میں کیا کروں، اللہ کا حکم ہے جو دے دے وہ لے لو۔ اور میں نے تو خم غدیر میں اسی اللہ کے حبیب کو دیکھا ہے، علی کا
ہاتھ فضاؤں میں بلند کر کے کہتا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. مجھے محمد نے علی دیا ہے اور میں قیامت تک علی کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا. میں تو قرآن کا پیروکار ہوں اور انشاءاللہ آپ قرآن کا سچا پیروکار ہوں. قرآن سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں جاتا. اور جو قرآن کہے گا، آج آپ کو قرآن کہہ رہا ہے ما ینطق عن الہویٰ، محمد کی زبان سے جو نکلے وہ وحی الہی ہوتی ہے. تو محمد کی زبان سے خواہ یہ نکلے جملے اور جو میں نے عرض کیا یا جناب سیدہ کے بارے میں ہو فاطمہ تو بضعۃ منی فمن سرھا فقد سرنی ومن آذاھا فقد آذانی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے زہرا کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے زہرا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. میں کسی کا نام نہیں لیتا. اور تاریخ میں موجود ہے زہرا کس سے خوش تھی کس سے ناراض تھی، تاریخ میں موجود ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کا نام لینے کی. تاریخ کھنگالیں سب اور اس میں سب موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا نا، زبان وحی سے یہ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی. کبھی فرماتے ہیں الحسن حسین امامان عادلان، کبھی کہتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ. کبھی کیا خوبصورت جملہ ہے، عید کا دن حسن اور حسین کہتے ہیں اے نانا جان لوگوں کے بچوں کی سواریاں ہیں ہماری سواری نہیں ہے. فرمایا بیٹو آؤ رسول کے کندھے پہ سوار ہو جاؤ، ایک دائیں کندھے پہ ایک بائیں کندھے پہ لے کے بازار میں جا رہے ہیں. تو حسن اور حسین نے کہا بابا جان نانا جان لوگوں کے بچوں کی سواریوں کی باغیں ہیں ہماری باغیں نہیں ہیں. رسول نے اپنے زلفیں حسن اور حسین کے ہاتھ میں پکڑائی، کہا یہ آپ کی سواری کی باغیں ہیں. جب گئے تو ایک بزرگ صحابی رستے میں آ گئے اور کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں واہ واہ نعم المرکب، کیا اچھی سواری ہے. حضور زبان وحی سے ارشاد فرماتے ہیں اور میرا صحابی یہ نہ کہے کہ اچھی سواری ہے بلکہ کہے نعم الراکبین، محمد کی دوش پہ جو سوار ہیں کتنے اچھے سوار ہیں. حسن اور حسین سے اچھے سوار کوئی ہو ہی نہیں سکتے. یہ پیغمبر کے فرامین ہیں. تو پیغمبر کے فرامین کو تولو ما ینطق عن الہویٰ. میں 9واں دن ہے روز کئی کی مجالس پڑھ رہا ہوں. میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، آپ بھی ساتھ نہیں دیں گے تو میں یہاں ہی ختم کر دوں گا. صلوات محمد والے. یا رسول اللہ. چند گزاریات سنیں. مسائل بھی پڑھنا چاہتا ہوں چند جملے تاکہ شامل ہو جاؤں، لیکن میرے شاید ذاکر محترم پہنچ چکے ہیں. اگر مسائب ان میں پڑھنا ہے تو میں فضائل کے چند جملے پڑھ کے آپ سے اجازت دوں گا. فقط یہ چاہتا ہوں آگے توجہ سماعت فرمائیں. شاید شبی بھی نکلنی ہے، اب وہ ذاکر صاحب موجود ہیں وہ نکالیں گے. اب میں ان کے لیے ٹائم چھوڑوں گا. اب میں کہتا ہوں اگر حق و باطل کی تشخیص کرنی ہے تو ایک دور تھا حضور کے دور میں جب دنیا ایک چوراہے پہ کھڑی تھی، مختلف رستے جا رہے تھے، ہر رستے میں بلانے والے اور رہبران بہت زیادہ تھے. کوئی جنوب بلا رہا تھا، کوئی شمال کی طرف بلا رہا تھا، کوئی مشرق اور مغرب کی طرف بلا رہا تھا، اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ حق کا راستہ یہ ہے. کسی عقل مند نے کہا کہ تم جو یہ پیشگوئیاں کر رہے ہو کہ حق کا یہ راستہ ہے، آئے پیغمبر کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. میرا یہ حبیب وحی الہی کے علاوہ بولتا نہیں ہے. آؤ ان سے پوچھتے ہیں. گئے حضور انور کے دروازے پہ دستک دی، کہا یا رسول اللہ یہ ساری مخلوق آئی ہے تاکہ آپ سے پوچھے کہ حق کا راستہ کدھر ہے. حضور نے زبان وحی سے بڑا واضح ارشاد فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق. دنیا والوں اگر صراط مستقیم ڈھونڈنا ہے، اگر حق ڈھونڈنا ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. یہاں تک نہیں بلکہ صحابہ کرام کو گواہ بنا کے کہا
آؤ میں مصلی عبادت بچھاتا ہوں، میں دعا منگاتا ہوں، تم آمین کہو، میں کہوں گا آج حضور ختمی مرتبت رحمت للعالمین اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا مانگے، صحابہ آمین کہیں، اور کیسے وہ دعا منظور نہیں ہوگی؟ پیغمبر نے کہا اللہم ادرل حق سمادار علی، اے اللہ حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی جائے۔ مجھے یہ حکم ہے نا آگے ادھر جائیں جدھر حق ہو، ادھر جائیں جدھر حق ہو، تمام کائنات کو، حتیٰ صحابہ کرام اہل بیت اطہار سب کو یہ حکم ہے آگے ادھر جاؤ جدھر حق ہو۔ مجھے حکم ہے ادھر جاؤ جدھر حق ہو، آپ کو حکم ہے ادھر جاؤ جدھر حق ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آگے حق کے لیے سب کو حکم ہے ادھر جاؤ جدھر حق ہو، لیکن حق کو حکم ہے ادھر جاؤ جدھر علی ہو۔ علی کے قدم اٹھتے جائیں گے حق بنتا جائے گا، علی کی زبان چلتی جائے گی حق بنتا جائے گا، علی کے ہاتھ اٹھتے جائیں گے حق بنتا جائے گا، علی چلتا جائے گا حق بنتا جائے گا، علی بیٹھے گا حق بنے گا، علی سوئے گا حق بنے گا، علی جنگ کرے گا حق بنے گا، علی سلو کرے گا حق بنے گا، علی کا ہر کلمہ حق ہے، علی کا ہر فعل حق ہے۔ اس لیے تو جنگ خندق میں جب تلوار لے کے عمرو بن عبد العزیز کے مقابلے میں چلے تھے اور پیغمبر نے زبان وحی سے ارشاد فرمایا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، اور دنیا والوں اگر کل ایمان کو دیکھنا ہے آج کل کفر کے مقابلے میں میدان خندق میں علی جا رہا ہے۔ جہاں کہیں کفر سے مقابلہ ہے نعرہ حیدری اور یا علی لگانا، آج کفر خود بخود بھاگ جائے گا۔ ایک جملہ کہوں گا آخر میں، اتنی مخلوق موجود ہے نا، مجھے یہ بتائیں وہ لوگ کچھ دو قسمیں لوگوں کی، ایک نعرہ لگاتے ہیں یا علی کا کہ سفید پہ جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں وہ خوش ہو جائیں یا ہماری آواز گونجے اور بیٹھ جائے، کوئی نعرہ لگاتے ہیں کہ پانی خوش ہو جائے۔ کس لیے لگاتے ہیں؟ عبادت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اگر یا علی کہنا عبادت سمجھتے ہیں، کاش میں پڑھ سکتا زیادہ، حضور اکرم پھر زبان وحی سے ارشاد فرماتے ہیں یا علی مثلک فی الناس کمثل سورۃ الاخلاص فی القرآن، اے علی کائنات میں تیری مثال ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید سورہ قل هو اللہ ہے۔ میں حضور کی زبان مبارک سے جناب سلمان فارسی سے آج یہ روایت میں نقل کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا سورہ قل هو اللہ اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھے 10 ختم قرآن اور 10 پاروں کے ختم کا ثواب ملتا ہے، 2 مرتبہ کوئی پڑھے آپ 20 ختم قرآن 20 ختم پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ کوئی سورہ قل هو اللہ پڑھے تو پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب جو حضور فرما رہے ہیں یا علی مثلک فی الناس کا مثل سورۃ الاخلاص، اور تیری مثال کائنات میں ایسے جیسے سورہ اخلاص ہے۔ میں یہ کہوں گا اگر کوئی ایک مرتبہ یا علی کا نعرہ لگائے اور 10 پاروں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی 2 مرتبہ لگا دے تو 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی 3 مرتبہ یا علی کہہ دے تو محمد کے فرمان کے مطابق پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ لذا اور نعرہ آپ نہ لگوائیں، میں لگواتا ہوں، نعرہ حیدری، پچھلے بھی تھوڑے بولے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہ جو نعرہ ہے یہ ختم قرآن کا اسے ثواب ملتا ہے۔ مجھ سے پہلے مصاحب پڑھ رہے تھے مولانا صاحب، میں تھوڑا سا اور پڑھتا لیکن مجھے ٹائم کا بتایا گیا آگے اتنے بجے شبیہ برآمد ہونی ہے، میں ختم کرتا ہوں۔ مومنین نازادات آج نامی محرم ہے، آپ روزانہ فرش اعضاء پہ بیٹھ رہے ہیں، آپ فرش اعضاء پہ بیٹھ کے پرسہ دے رہے ہیں جناب سیدہ کو۔ میں کہتا ہوں اولاد والوں آپ سب کی اولاد ہے، کڑیل جوان بیٹے بھی ہوں گے، عباس جیسے بھائی بھی ہوں گے، معصوم عسکر جیسے لجپال بھی ہوں گے، اور سکینہ جیسی معصوم بیٹی پیاری سینے پہ سونے والی بھی ہوگی۔ گھر میں انسان داخل ہو نا تو چھوٹی بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ بابا بابا کرتے جب آگے بابا کے سینے سے لگتی ہے وہ جو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے ہوتی ہی اور ہے۔ کربلا میں یہی سکینہ 3 دن سے آج تل ملا رہی ہے،
خیام میں پانی نہیں ہے، وہ پانی کے لیے سکینہ اپنے لیے تکلیف میں نہیں ہے، چھوٹا سا بھائی ہے جس کا نام علی الاصغر ہے، اس کے لیے بہنیں بھائیوں سے بڑی محبت کرتی ہیں۔ اچانک بابا کے پاس آتی ہے، بابا میں نے چچا کو کہا تھا میرے بھائی کے لیے پانی دو گھینٹ ڈھونڈ لے آؤ، لیکن نہیں آ سکا پانی، میرا چچا بازو قلم کرا گیا۔ بابا یہ میرا بھائی بڑا پیاسا ہے۔ اور تاریخ لکھتی ہے آگے اصغر کا کیا حال تھا، منہ سے زبان نکالتے تھے، کبھی نچلے ہونٹ پہ لگاتے تھے، کبھی اوپر والے پہ، زبان خشک ہو چکی تھی۔ تاریخ والوں نے، مصاحف والوں نے لکھا ہے جب مچھلی کو پانی سے نکالو نا پیسے تڑپتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اچھلتی ہے، اور آخر میں حال یہ ہوتا ہے پیاس کی شدت سے کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ سکینہ نے جب اصغر کو دیا نا تو اصغر اس حال میں تھا، کہا بابا میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ آخری جملہ عرض کروں، حسین لے گئے لشکر اشقیاء کے سامنے اور کہا قصور ہوگا تو میں حسین کا ہوگا، اور یہ معصوم اصغر 6 ماہ کا ہے، اس کے لیے زیادہ پانی نہیں چاہیے، 8 پانی میں ڈبو گے، اور 2 قطرے جو بچے کے منہ میں ڈالے جائیں تو بچہ سیراب ہو جاتا ہے۔ لیکن لشکر اشقیاء میں جب کھلبلی مچی نا تو عمر سعد نے حرملہ کو حکم دیا، توجہ رکھنا، کربلا میں یہ کل 3 تیر تھے جو اونٹوں اور ہاتھیوں کو مارنے کے کام آتے تھے، اسے 6 شعبہ تیر کہتے ہیں۔ جب حرملہ نے یہ تیر کمان میں رکھا نا 3 مرتبہ حرملہ کے ہاتھ سے تیر چھوٹا اور زمین پہ گر گیا۔ عمر سعد نے کہا حرملہ تو عرب کا بڑا تیر انداز ہے، تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہا عمر سعد وہ دیکھ کوئی بی بی ہے خیمے میں، کبھی کبھی پردہ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے حرملہ میرے بچے کی گردن بڑی نازک ہے، 3 دن سے پیاسا ہے، گردن خشک ہے، نمار۔ آخر تیر چھوٹا، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ آخر اصغر شہید ہوئے۔ امام حسین اصغر کو ہاتھ میں لے کر اوپر آبا کا پلو ڈال کے خیمے کی طرف آئے۔ اب امام حسین کی سنت ہے کل صبح جب آپ اعمال عاشورہ بجا لائیں گے نا 7 مرتبہ آگے جائیں گے، 7 مرتبہ پیچھے جائیں گے، رضا اللہ کی رضا کا کہتے ہوئے امام حسین 7 مرتبہ آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے آئے۔ ذہن میں تھا میں رباب کو بتاؤں تو کیسے بتاؤں، میں اصغر کا سکینہ کو بتاؤں تو کیسے بتاؤں۔ آخر سکینہ آگے پاؤں سے لپٹ گئی، بابا میرے اصغر کو پانی پلا لائے ہو؟ حسین نے سر بھی پیٹ کے کہا سکینہ ایسا پانی پلایا ہے پھر کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ آخری جملہ عرض کرتا ہوں، حسین گئے خیمے کے پیچھے، اپنی تلوار سے کربلا کی گرم ریت کو کھودا، اصغر کو اس میں رکھا۔ ہماری فقہ میں ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو دفن نہ کرے، میں کہوں گا مولا حسین پتہ نہیں آپ پہ کیا گزری ہوگی، اور جب پاؤں پہ ریت ڈالی، پھر گھٹنوں پہ ریت ڈالی، پھر پیٹ پہ گرم ریت ڈالی، اور جب پھول جیسا چہرہ اصغر کا سامنے آیا ہوگا، اور میرا مظلوم مولا پتہ نہیں آپ نے ریت کیسے ڈالی ہوگی۔ رباب دیکھ رہی تھی، سکینہ دیکھ رہی تھی۔ اب حسین کو خطرہ تھا جب گھوڑوں کے ساتھ لاشیں پامال ہوگی نا تو اصغر کا تو ننھا سا جسم ہے، یہ جب پامال ہوگا کیا ہوگا۔ خیمے کے پیچھے لے گئے، اب وہاں جب دفن کر دیا نا تو اس کے بعد آئے جسم کا سب شہید ہو گئے نا اور لاشیں بھی پامال ہو گئی۔ اس وقت لاشیں گنی گئی، سر گنے گئے تو سر 71 نکلے، اور پوچھا گیا کہ شہید تو 72 ہیں، ایک اور لاش کہاں ہے؟ اب کسی نے کہا میں دیکھ رہا تھا کہ رسول کا بیٹا اصغر کو، ننھے اصغر کو خیموں کے پیچھے دفن کر رہے تھے۔ عمر سعد کے حکم سے دشمنوں کا ایک دستہ نکلا، ہاتھوں میں بڑے بڑے نیزے تھے، خیمے کے پیچھے جا کے ریت میں لگانا شروع کیا۔ ایک شکی کے نیزہ بھاری محسوس ہوا، اس نے جو بلند کیا تو نیزے کے اوپر اصغر کا ننھا لاشا۔ سکینہ نے سر پہ پیٹ کے کہا واہ اصغر، رباب نے کہا واہ ولدا۔
تعالی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم